نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. صلاة پڑھیں محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ نساء کی 54ویں آیت میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ حسد رکھتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت والنبوہ، بے تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی. اور فقط یہی نہیں، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ان کو ایک بہت بڑی سلطنت بھی عطا کی، ملک عظیم بھی عطا کیا. تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ لوگوں سے حسد رکھتے ہیں. کس بنیاد پر حسد رکھتے ہیں؟ دنیاوی مال و دولت پر حسد نہیں ہے. انسان بسا اوقات کسی سے حسد کرتا ہے کہ اس کا مال بہت زیادہ ہے، اس کی دولت بہت زیادہ ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، اس کا گھر ہے. کہا نہیں، یہ لوگ حسد اس چیز پہ نہیں رکھتے، دنیاوی مال و دولت پر حسد نہیں رکھتے. علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے اس فضیلت پر حسد رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بعد والی آیت میں جو خداوند کریم فضیلت کو گنوا رہا ہے وہ دنیاوی مال و دولت نہیں ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت والنبوہ، آل ابراہیم کو ہم نے کتاب بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی. اس کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہا جس طریقے سے آل ابراہیم کو ہم نے یہ ساری فضیلتیں عطا کی، بالکل اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو ہم نے فضیلتیں عطا کی، ان فضیلتوں پر کچھ لوگ حسد رکھتے ہیں. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، آل ابراہیم کو ہم نے ملک عظیم عطا کیا. اب یہاں پر ملک عظیم سے کیا مراد ہے؟ آل ابراہیم میں یعنی حضرت ابراہیم کی ذریت میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اگر کسی کو بادشاہی ملی ہے تو فقط ایک ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام، یا جناب یوسف کو وزارت ملی ہے. اس کے علاوہ کسی نبی کے پاس کوئی بادشاہت نہیں ہے، کوئی خلافت نہیں ہے. ہر نبی سادہ طریقے سے زندگی گزارتا ہوا آیا ہے. چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام، یہ سب جناب ابراہیم کی ذریت سے ہیں.
پھر خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا. تو یہاں پر ملک عظیم سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ 54ویں آیت ہے، 3 آیتیں پیچھے چلے جائیے اس سے. 51ویں آیت میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی للذین آمنوا سبیلا. اے حبیب، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب کا تھوڑا سا حصہ دیا، پوری کتاب کا علم نہیں دیا، کتاب کا تھوڑا سا حصہ دیا، تھوڑا سا حصہ دینے کے باوجود یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے. جبت اور طاغوت کسے کہا جاتا ہے؟ جبت ہر اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کی خدا کے علاوہ عبادت کی جائے، اس کو جبت کہا جاتا ہے. اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص اس کے سامنے سجدہ انجام دیا جائے، بلکہ جو کوئی شخص بھی حکم خدا کے علاوہ کوئی حکم صادر کرے اور لوگ اس کی پیروی کریں، گویا یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب معصوم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو یہودی اور عیسائیوں کے جو پاپ تھے، خداوند کریم نے کہا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو، ہماری زبان میں اس کو مولوی کہیں گے، اپنے مولویوں کو رب بنا لیا. تو کسی نے سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا، تو کیا واقعاً انہوں نے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا تھا؟ کہا نہیں، اپنے مولویوں کو رب نہیں بنایا تھا، یعنی جس طریقے سے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے مولوی حکم خدا کے خلاف حکم دے رہے ہیں، پھر بھی ان کی باتوں کی پیروی کرتے تھے. تو خداوند کریم نے کہا کہ گویا انہوں نے خدا کے مقابل میں اپنے رب بنا لیا، خدا کے مقابل میں. تو یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ جن کو تھوڑا سا علم دیا گیا کتاب کا، یہ جبت اور طاغوت ہر اس ہستی کو کہتے ہیں جو خدا پر سرکشی کرے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے. نہ صرف یہ کہ ایمان لائے، بلکہ یہ کہنے لگے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ مومنین سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی للذین آمنوا من الذین آمنوا سبیلا. کہنے لگے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے. خداوند کریم نے کیا کہا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ. یہ وہ افراد ہیں جو اہل کتاب ہیں، کتاب کا علم ہے ان کے پاس، اس کے باوجود اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. جس پر اللہ لعنت کر دے، اے حبیب آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. تو جو اللہ کا مورد لعن قرار پا جائے، اگر ساری دنیا بھی اس کو رضی اللہ کہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پر اللہ لعنت بھیج دے، فلن تجد لہ نصیرا. مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. کون رسول اللہ؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کو ہم نے سوائے رحمت کے اور کچھ بنا کر نہیں بھیجا. اس رحمت للعالمین سے خداوند کریم مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے حبیب جس پر اللہ لعنت کر دے آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ام لہم نصیب فی الملک اذن فاذن لا یؤتون الناس نقیرا. کیا یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، جو جبت اور طاغوت پر ایمان لے کر آئے ہیں، کیا ان کے پاس ملک میں سے کچھ حصہ ہے؟ اب یہاں پر دوبارہ ملک آ گیا. ملک میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر ان کے پاس ملک میں سے کچھ تھوڑا بہت حصہ ہوتا تو فلا یؤتون الناس نقیرا، تو یہ ان لوگوں کو تھوڑا سا حصہ بھی نہ دیتے. نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی میں جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں. کہ اس سوراخ کے برابر بھی اس ملک میں سے کچھ عطا نہ کرتے. تو یہ ملک کیا ہے جو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ملک عظیم ہم نے عطا کیا آل ابراہیم کو؟ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے ایمان لے کر آئے جبت و طاغوت پر، ان کو ملک میں کوئی حصہ حاصل نہیں ہے. اگر کوئی حصہ حاصل ہوتا تو وہ ان لوگوں کو تھوڑا سا حصہ بھی نہ دیتے. تو یہ تو آیت کی ایک تفسیر ہے اور ایک تعویل ہے.
اگر قرآن کی آیت کی تفسیر اور تعویل معلوم کرنی ہے تو انہی کے پاس جانا پڑے گا کہ جن کو اللہ کے رسول نے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا، انہی کے پاس جانا پڑے گا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اہل بیت کے در سے پوچھئے کہ اس آیت کی تفسیر و تعویل کیا ہے؟ تو ایک شخص نے سوال کیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مولا خداوند کریم فرما رہا ہے کہ ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگ حسد رکھتے ہیں ان لوگوں سے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا؟ امام نے فرمایا کہ نحن المحسودون، ہم وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا، ہم وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا۔ پھر پوچھا کہ مولا یہ جو قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت والنبوہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ ای جعل منہم الانبیاء والرسل والائمہ، اللہ نے آل ابراہیم میں انبیاء قرار دیے، رسول قرار دیے اور ائمہ قرار دیے۔ فما بال ہؤلاء اقوام یقرون فی آل ابراہیم و ینکرون فی آل محمد، بس ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ آل ابراہیم میں تو اقرار کرتے ہیں کہ آل ابراہیم میں نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، لیکن آل محمد میں انکار کرتے ہیں کہ نبوت اور رسالت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، کیسے ممکن ہے؟ پھر راوی نے سوال کیا کہ آتیناہم ملکا عظیما، ملک عظیم سے کیا مراد ہے؟ کہ ای جعل منہم ائمۃ، آل ابراہیم میں سے کچھ ائمہ کو قرار دیا۔ من اطاعہم فقد اطاع اللہ، جس نے ان ائمہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ والملک العظیم الطاعۃ المفترضہ، ملک عظیم سے مراد واجب اطاعت ہے جو اللہ نے لوگوں پر واجب کی ہے۔ یعنی یہاں پر خداوند کریم نے اطاعت کو ملک عظیم سے تعبیر کیا کہ جس کی اطاعت من جانب اللہ ہو، گویا اس کو ملک عظیم عطا کر دیا گیا، جس کی اطاعت اللہ کی جیسی اطاعت ہو گویا اس کو ملک عظیم عطا کر دیا گیا۔ اور اسی ملک عظیم کا تذکرہ اسی سورہ نساء کی 53ویں آیت میں ہو رہا ہے کہ ام لہم نصیب فی الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے ملک میں، یعنی اطاعت میں؟ اگر کوئی حصہ ہوتا تو یہ ان لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی حصہ نہ دیتے۔ آل ابراہیم میں اللہ نے اپنے مناصب کو رکھا، نبوت کو بھی رکھا، رسالت کو بھی رکھا اور امامت کو بھی رکھا۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین پر چن لیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی ذریت میں سے تھے۔ تو چن لیا، چننے کے معنی کیا ہیں؟ جب آپ بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے تو بہت سارے پھلوں میں سے مثال کے طور پر آپ چنتے ہیں جو بہت اچھا پھل ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں، یا سبزیوں میں سے جو بہت اچھی سبزی ہوتی ہے وہ آپ چن کر لے کر آتے ہیں۔ گویا چننے کا عمل وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر بہت سارے ایک جیسے ہوں، اور وہ جو جس کو آپ انتخاب کرتے ہیں وہ ان جیسا ہو کر بھی ان جیسا نہیں ہوتا، ان سب میں ان جیسا ہو کر بھی ان جیسا نہیں ہوتا، آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے چن لیا۔ جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو آپ کی جو معلومات ہیں وہ محدود ہیں، آپ ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پھل آپ بہت اچھا سمجھ کر لے کر آتے ہیں وہ اتنا ہی خراب نکلتا ہے، کوئی سبزی بہت اچھی سمجھ کر لے کر آتے ہیں وہ اتنی خراب نکلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے۔ مگر وہ خداوند کریم جس کا علم لامحدود ہے، جو ظاہر اور باطن جس کے نزدیک ایک ہے، جب وہ کسی کا انتخاب کرتا ہے تو پھر اس کے کردار میں کوئی کجی نہیں ہوتی، اور پھر وہ جب کسی کا نام علی رکھ دیتا ہے تو پھر اس کا کردار بھی اس قدر بلند ہوتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب آل ابراہیم کو چنا گیا، آل ابراہیم میں سے جن کو اللہ نے اپنے عہدے کے لیے چنا اس کی خصوصیات کیا تھی؟ جن افراد کو چنا گیا ان کی خصوصیات کیا تھی؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ تھوڑی سی زحمت دوں گا آپ کو، یہ کچھ آیتیں ہیں، اس کو تحمل کے ساتھ سن لیجئے، انشاءاللہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو
اسحاق اور یعقوب ہدیہ کیے۔ وہبنا کے معنی ہوتے ہیں ہبہ کرنا، تحفے میں دیے۔ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو دو باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ایک یہ کہ اپنی جیب کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتنی حیثیت ہے، اور سامنے والے کی شان اور منزلت کو دیکھتے ہیں کہ سامنے والا جس کو آپ تحفہ دے رہے ہیں اس کی شان اور منزلت کیا ہے۔ تو اگر کوئی بہت بڑا شخص ہو تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی آپ کی حیثیت ہو اس میں جتنا اچھے سے اچھا تحفہ ہو وہ آپ دے دیں تاکہ سامنے والے کی شان کے منافی نہ ہو۔ تو اب اگر ہدیہ دینے والی ذات خداوند کریم کی ہو جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی ایسا خزانہ ہے جو دینے سے کمی نہیں ہوتا، اور لینے والی ذات ابراہیم خلیل اللہ کی ہو، تو پھر جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ اسحاق اور یعقوب کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ لیکن جب تحفہ دینے والی ذات خداوند کریم کی ہو اور تحفہ لینے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہو تو پھر جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ زمین پر نہیں دیا جاتا، محمد کو عرش کی سیر کرائی جاتی ہے، اور جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ یعقوب اور اسحاق کی شکل میں نہیں، فاطمہ الزہرا کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ہدیہ کیے اسحاق اور یعقوب۔ کُلًّا ہَدَيْنَا، ہر ایک کی ہم نے ہدایت کی۔ اب یہ چھوٹا سا فقرہ ہے، اس کو ذہن میں محفوظ کر لیجیے۔ آل ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آل ابراہیم کے منتخب شدہ افراد جو تھے ان کی خصوصیات کیا تھیں؟ کُلًّا ہَدَيْنَا، ان میں سے ہر ایک کی ہم نے ہدایت کی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَاهُ مِن قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کی ہدایت کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم کی ذریت میں سے یہ سارے انبیاء ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم کی نسل میں سے ہیں کون؟ جناب سلیمان، جناب ایوب، جناب داؤد، جناب موسیٰ، جناب ہارون۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے کس کی؟ جناب ابراہیم کی ذریت کی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طریقے کی جزا دیتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ ابراہیم کی نیکی کس پائے کی ہوگی کہ جناب ابراہیم کی ذریت میں اللہ نے اتنے سارے انبیاء کو رکھ دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طریقے سے نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم کی ذریت میں سے یہ انبیاء تھے، زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ اور جناب الیاس۔ پھر خدا کہہ رہا ہے کل من الصالحین، پہلا جملہ تھا کلن ہدینا، ہر ایک کی ہم نے ہدایت کی۔ یہ دوسری صفت ہے کل من الصالحین، ابراہیم کی نسل میں سے جس کو بھی ہم نے چنا وہ ہر ایک صالح بندہ تھا۔ صالح بندہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے کردار میں کوئی کجی نہیں تھی، اس کے کردار میں کوئی کجی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، مشرکین نے، کفار نے انبیاء کو بہت سے طعنے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا کہ جادوگر ہے، کہا کہ مجنون ہے، یا مثال کے طور پر اور بہت سے طعنے دیے، لیکن کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کا تو اپنا کردار خراب ہے۔ کسی نبی کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی کافر نے، کسی مشرک نے یہ کہا ہو کہ اس کا تو اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمیں مثال کے طور پر سبق پڑھانے چلا ہے، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کہ جن کے دور میں فحاشی اپنے عروج پہ تھی، اس کے باوجود حضرت لوط کی قوم نے یہ نہیں کہا کہ اے لوط تمہارا تو اپنا کردار درست نہیں ہے، بلکہ برعکس لوط کے کردار کی گواہی دی کہ یہ لوط، اس کا کردار تو بہت پاک و پاکیزہ ہے، یہ تو بہت پارسا بنتا ہے۔ تو کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک صالح بندے تھا، ہر ایک کی ہم نے ہدایت کی، ہر ایک صالح بندے تھا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے کون ہیں؟ جناب اسماعیل ہیں، جناب یسع ہیں، جناب یونس ہیں، جناب لوط ہیں۔ جناب لوط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جناب ابراہیم کی نسل سے نہیں تھے، جناب ابراہیم جناب لوط کے چچا تھے، لیکن کیونکہ چچا نے بھتیجے کی تربیت اس طریقے سے کی تھی
کہ اب بھتیجے کو نسبت دی گئی چچا کی طرف کہ اس بچے کا باپ کون ہے، اس کا چچا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی چچا اپنے بھتیجے کی اس طریقے سے تربیت کرے تو لوگ اس کی جانب باپ کی نسبت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب خدیجہ نے کہا کہ اے قریش کی عورتوں آؤ، میری ولادت کا وقت نزدیک ہے، تو قریش کی عورتوں نے کیا کہا کہ اے خدیجہ ہم تیری مدد کے لیے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ تو نے ابو طالب کے یتیم بیٹے سے شادی کر لی۔ ابو طالب کا یتیم بیٹا، بھائی بیٹے تو عبداللہ کے تھے لیکن تربیت ابو طالب نے ایسی کی، تو کہا کہ محمد ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو کہا کہ یہ اسماعیل، جناب یسع، جناب یونس، جناب لوط، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی ذریت سے ہیں۔ کلًا فضلنا علی العالمین، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے عالمین پر فضیلت بخشی۔ اب یہ تیسرا جملہ ہو گیا، کلًا ہدینا، ہر ایک کی ہم نے ہدایت کی، کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک صالح بندے تھا، کلًا فضلنا علی العالمین، ہر ایک کو ہم نے عالمین پر فضیلت بخشی۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ان کے آبا و اجداد میں سے ہم نے چنا، ان کی ذریت میں سے ہم نے چنا، ان کے بھائیوں میں سے ہم نے چنا، اور جن جن کو ہم نے چنا وجتبیناہم، ہم نے ان کو چنا، یعنی آل ابراہیم میں سے جس کو بھی منصب الہی ملا وہ اللہ کا منتخب شدہ تھا، لوگوں نے اس کو نہیں چنا، اللہ نے چنا۔ لوگوں کے اجماع سے اور لوگوں کے ووٹ سے وہ نبی نہیں بنا، اور لوگوں کے اجماع سے اور لوگوں کے ووٹ سے وہ امام نہیں بنا۔ وجتبیناہم، ہم نے اس کو چنا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے اس کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ تو آل ابراہیم میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اس کی ایک خصوصیات تھیں، اللہ نے اس کی ہدایت کی، وہ صالح بندہ تھا، اس کو عالمین پر فضیلت حاصل تھی، وہ اللہ کا چنا ہوا تھا، اور اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف تھی۔ اب کرتے کرتے جب بات پہنچی جناب ابراہیم کی طرف، اور جناب ابراہیم کو نبوت بھی مل چکی ہے، جناب ابراہیم کو رسالت بھی مل چکی ہے، اب خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ بالکل وہی لحن ہے جو جناب آدم کے وقت تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں پر خداوند کریم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اب ذرا مسلمانوں سے پوچھئے کہ یہاں پر امام سے کیا مراد ہے، جائیے تفسیر اٹھا کے دیکھیے، اہل سنت کی جتنی تفاسیر ہیں ساری کی ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھیے۔ کچھ نے کہا کہ یہاں پر امام سے مراد یعنی نبی ہے، یعنی اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا نبی بنا رہا ہوں۔ کچھ نے کہا کہ یہاں پر امام سے مراد کیا ہے، اے یقتدی بہ، جس کی اقتدا کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ اب اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ یہ جو آیت ہے یہ ابراہیم کی زندگی کے کون سے حصے میں نازل ہوئی ہے، تو سب نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے۔ کیوں آخری حصے میں؟ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے امتحان لیے، یعنی سارے امتحان ہو چکے ہیں، اسماعیل کو ذبح کر چکے ہیں، اور جناب اسماعیل حضرت ابراہیم کو کب ملے ہیں؟ بڑھاپے میں ملے ہیں۔ بڑھاپے میں ملنے کے بعد حضرت اسماعیل کو حکم ہوا، جناب ابراہیم کو حکم ہوا کہ اس بچے کو، یہ جو اسماعیل ہے، اس بچے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ دو۔ کہاں؟ مکہ میں۔ وہ مکہ میں چھوڑ کے بھی آ گئے، یہاں تک کہ ابراہیم جوان ہو گئے، اور جناب اسماعیل جوان ہو گئے۔ جب جوانی کو پہنچ گئے اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرو، اور پھر حضرت ابراہیم آنکھوں پر پٹی ہے، اسماعیل کی آنکھوں پر بھی پٹی ہے، اسماعیل کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اور چھری چلا رہے ہیں، اور چھری چل گئی ہے، اور ابھی تک ابراہیم یہی سمجھ رہے ہیں کہ چھری جس پر چلی ہے وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے،
یہ تو خدا نے آ کر خبر دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے ہمارے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو یہ سارے امتحان ہو چکے ہیں یعنی آخری عمر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے، یہ وحی اس وقت نازل ہو رہی ہے حضرت ابراہیم پر کہ جب ابراہیم نبی بھی ہے اور ابراہیم رسول بھی ہے۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم جب سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اب تمہیں ایک نیا عہدہ دیا جا رہا ہے۔ وہ نیا عہدہ کیا ہے؟ اگر وہی نبوت ہے تو ابراہیم تو پہلے سے نبی ہیں، اگر وہی رسالت ہے تو ابراہیم پہلے سے رسول ہے۔ تو یہ کون سا ایک نیا عہدہ ہے جو خداوند کریم کہہ رہا ہے؟ اور پھر ابراہیم بھی سمجھ رہے ہیں کہ اب جو ریوارڈ مل رہا ہے وہ پہلے والے ریوارڈ جیسا نہیں ہے، لہذا کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، فوراً سے کہا خدایا میری ذریت میں بھی رکھ دے۔ یہ جو انداز ہے ابراہیم کا، اس کو ذرا محسوس کیجئے۔ نبوت کے لیے ابراہیم نے دعا ضرور کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خداوند کریم جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر چکے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم، تو حضرت ابراہیم نے دعا کی خدایا ان میں ایک رسول بھیج دے جو انہی کے جیسا ہو اور جو تیری آیات کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ لیکن وہاں پر دعا ہے، وہ بھی کب دعا ہے؟ اس موقع پر نہیں ہے جب نبوت ملی ہے، نبوت تو مل چکی ہے حضرت ابراہیم کو۔ نبوت ملنے کے کئی عرصے بعد جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کو تعمیر کر چکے، اس وقت نبوت کے لیے دعا کر رہے ہیں اپنی ذریت کے لیے کہ خدایا میری ذریت میں ایک نبی کو رکھ دے۔ اور دعا کا انداز بھی کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ایک جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب وہ اپنے والدین سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ جب کوئی پسندیدہ چیز ہوتی ہے تو بچہ آتا ہے، پہلے اپنے والدین کا مثال کے طور پر بوسہ لیتا ہے یا کچھ باتیں کرتا ہے میٹھی میٹھی، اور پھر اس کے بعد اپنا مدعا رکھتا ہے کہ بابا مجھے فلاں چیز چاہیے، ماما مجھے فلاں چیز چاہیے۔ لیکن جب کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو دیکھ کر بچہ رہ نہ پائے، مضطرب ہو جائے، تو اب انداز بدل جاتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے بچہ؟ اب بچہ مضطرب ہو کر اوپر نیچے ہوتا ہے، والدین کے کپڑے جھنجھوڑتا ہے اور زبان سے کچھ نہیں کہتا، صرف اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ چیز چاہیے۔ تو ابراہیم کا جو انداز ہے نبوت کے وقت پہلا والا انداز ہے، لیکن جب امامت مل رہی ہے تو اب ابراہیم نے ربنا بھی نہیں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، خدایا اتنی اچھی چیز دی ہے میری ذریت میں بھی رکھ دے۔ اب ابراہیم نے ربنا کا مقدمہ بھی نہیں باندھا کہ اے پروردگار، کہا نہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ اور جب ابراہیم نے کوئی تکلف نہیں کیا تو خدا نے بھی بے تکلف ہو کر جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم امامت رہے گی تمہاری ذریت میں مگر ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے کچھ ثابت ہو یا نہ ثابت ہو، کم از کم اتنا ضرور ثابت ہے کہ شیعوں کا نظریہ امامت کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک منصب الہی ہے۔ جس طریقے سے نبوت منصب الہی ہے، رسالت منصب الہی ہے، امامت منصب الہی ہے، جس کو اللہ نے ابراہیم کی ذریت میں رکھا۔ اور نبوت اور رسالت کے لیے تو کہہ دیا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، سرکار ختمی مرتبت پر نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن کہیں ملتا ہے کہ امامت کسی پر ختم ہوئی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تا روز قیامت جب تک انسان آتے رہیں گے اس وقت تک ابراہیم کی ذریت سے کوئی نہ کوئی ایک امام ضرور رہے گا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہم نے ائمہ قرار دیے، کہا ابراہیم امامت ملے گی مگر ظالموں تک نہیں پہنچے گی، اور پھر اللہ نے ابراہیم کی ذریت میں امامت کو رکھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں سے اسحاق اور یعقوب اور جتنی ذریت حضرت ابراہیم کی آئی، ہم نے ان کو امام بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ ذرا گرامی، تو آل ابراہیم میں اللہ نے اپنے تمام کے تمام منصبوں کو رکھا، اور اپنے منصب کے لیے جس کو بھی چنا اس کی ہدایت اللہ نے کی،
وہ صالح بندہ تھا، وہ عالمین پر فضیلت رکھتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس سے حسد کیا گیا۔ آل ابراہیم میں سے جس کو بھی عہدہ ملا اس سے حسد کیا گیا، چاہے وہ انبیاء میں سے ہوں چاہے وہ اماموں میں سے ہوں۔ یہاں تک کہ جب بات پہنچی سرکار ختمی مرتبت پر، اور سرکار ختمی مرتبت کے بعد جب فیصلہ یہ ہونا تھا کہ خلافت کس کا حق ہے، تو قریش نے حسد کیا علی ابن ابی طالب سے اور کہا کہ ہم خلافت اور نبوت کو ایک گھر میں جمع نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا حسد کیا گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ بنی ہاشم میں ہی خلافت بھی رہے، بنی ہاشم میں ہی نبوت بھی رہے۔ اور یہ حسد بڑھتا گیا، اس حد تک بڑھتا گیا کہ کربلا برپا ہوئی، اور کربلا میں جو ایک جواب دیا گیا حسین ابن علی کو، ان جوابوں میں سے ایک جواب کیا تھا؟ جب سید الشہداء نے کہا کہ کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ کیا کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ تو جواب دینے والے جواب دیتے تھے بغضا لابیک، حسین تیرا مسئلہ نہیں ہے، تیرے باپ سے بغض ہے، علی ابن ابی طالب سے کینہ ہے، لہٰذا یہ کربلا برپا ہو رہی ہے۔ اور آج شب 28 رجب المرجب، جو کہ آغاز ہے کربلا کا، کہ جہاں پر حسین مدینہ میں اپنی کل کائنات کو لے کر نکل رہے ہیں۔ کیسے کیسے جواہر تھے حسین کی آغوش میں، علی اصغر جیسے جوہر کو لے کر نکل رہے ہیں، اکبر جیسے جوان کو لے کر نکل رہے ہیں، عباس جیسے بھائی کو لے کر نکل رہے ہیں۔ ارے یہ تو مرد ہیں، زینب جیسی بہن کو لے کر نکل رہے ہیں، ام کلثوم جیسی بہن کو لے کر نکل رہے ہیں، سکینہ جیسی بیٹی کو لے کر نکل رہے ہیں۔ حسین کی کل کائنات یہی ہے۔ 28 رجب کو حسین نکل رہے ہیں، قاصد آتا ہے کہتا ہے کہ ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ امام بنی ہاشم کے نوجوانوں کے ساتھ ایک مرتبہ دربار میں پہنچتے ہیں، اور دربار کے دروازے پر پہنچ کر بنی ہاشم کے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ یہیں پر ٹھہرے رہو، میں دربار میں جا رہا ہوں، جیسے ہی میری آواز بلند ہو تم تلواروں کو نیام سے نکال کر دربار میں آ جانا۔ یہ کہہ کر امام حسین چلے ہیں، دربار کے اندر داخل ہوئے ہیں، ولید نے پیشکش کی ہے بیعت کی۔ امام نے کہا کہ ابھی رات کا وقت ہے، صبح کا سورج چڑھنے دو، پھر دیکھیں گے کیا معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر امام جانے لگے، لیکن جانے سے پہلے امام نے اپنا تعارف بھی کرایا کہ دیکھو جس یزید کی تو بیعت مانگ رہا ہے وہ کون ہے، اور جس سے تو بیعت مانگ رہا ہے وہ کون ہے۔ یزید کون ہے؟ فاسق شارب الخمر، فاسق و فاجر آدمی ہے، شارب الخمر، شراب پینے والا آدمی ہے، اپنی محرموں کے ساتھ زنا کرنے والا آدمی ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بیعت مانگ رہا ہے، کس شخص سے؟ حسین ابن علی سے۔ کون ہے حسین ابن علی؟ انا من اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ کون ہے حسین ابن علی؟ حسین ابن علی جو اہل بیت نبوت ہے، جو رسالت کی جائے گاہ ہے، جو فرشتوں کے آمد و رفع کی جگہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ حسین جو اس قدر فضیلتوں کا مالک ہے وہ یزید جیسے پلید کی بیعت کر لے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر امام پلٹ رہے تھے کہ اتنے میں مروان نے کہا کہ اے ولید، حسین کو جانے نہ دے، یا حسین سے بیعت لے لے یا حسین کا سر قلم کر دے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ فاطمہ کے لال کو جلال آیا اور کہا یبن الزرقاء، اے نیلی آنکھ والی کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید مجھے قتل کرے گا؟ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ دربار میں بنی ہاشم کے نوجوان داخل ہوئے، اور روایت کہتی ہے کہ پہلے جو شخص دربار میں داخل ہوئے یا وہ عباس تھا یا وہ علی اکبر تھے۔ حسین کا جوان بیٹا علی اکبر یا حسین کا بھائی عباس؟ میں کہوں گا مولا یہ 28 رجب ہے،
جب کربلا برپا ہوگی اور حسین صدا بلند کرے گا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ایک مرتبہ دریا کے کنارے عباس کا لاشا تڑپ جائے گا، علی اکبر کا لاشا تڑپ اٹھے گا کہ ہائے میرا بابا مدد کو پکارے اور جوان بیٹا بوڑھے باپ کی مدد نہ کر سکے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، یہ کہہ کر ایک مرتبہ حسین گھر پر تشریف لاتے ہیں، رات کے پہر میں نانا کی قبر پر جاتے ہیں، اور روایت کہتی ہے کہ پوری رات حسین نانا کی قبر پر سرگوشی میں مگن ہے۔ اب نانا اور نواسے میں کیا بات ہوئی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شاید حسین نے کہا ہو نانا یہ مدینہ اب آپ کے نواسے کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ شاید حسین نے کہا ہو کہ نانا یہ وہی مدینہ ہے نا کہ جس کی گلیوں میں آپ میرے لیے ناکہ بنتے تھے، نانا یہ وہی مدینہ ہے نا کہ جس کی گلیوں میں آپ ہمیں پھرایا کرتے تھے، نانا آپ کو معلوم ہے آپ کے جانے کے بعد اس مدینے میں کیا ہوا؟ میری ماں پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ نانا آپ کو معلوم ہے آپ کے جانے کے بعد اس مدینے میں کیا ہوا؟ میرے بابا کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ نانا آپ کو معلوم ہے آپ کے جانے کے بعد اس مدینے میں کیا ہوا؟ میرے بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہ مدینہ میرے رہنے کے قابل نہ رہا۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ حسین اپنی ماں کی قبر پر آئے، ایک مرتبہ ماں کی قبر پر لپٹ کر رونے لگے، روتے روتے خوب سرگوشیاں کی اور نہ جانے کیا کیا کہا ہوگا، لیکن ایک بات یہ بھی کہی ہوگی کہ اماں آپ نے مجھے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، ارے آپ کو میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، آپ کا بیٹا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، عجب نہیں قبر فاطمہ سے جواب آئے، اے حسین ارے تو اکیلا مدینے سے نہیں جا رہا، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی، ارے جب شمر تیرے سینے پہ سوار ہوگا زینب 70 قدم کے فاصلے پہ ہوگی مگر میں تیرے سرانے کھڑی ہوں۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ حسین دولت قدے پر تشریف لائے، اپنی سیدانیوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ سفر کے لیے تیاری کی جائے۔ ساری سیدانیاں جمع ہو گئیں، ایک مرتبہ سفر کے لیے آمادگی کی گئی۔ ارے ان سیدانیوں میں حسین کی ایک بیٹی فاطمہ صغرا بھی تھی۔ جب دیکھا سب کے سب سفر پر جا رہے ہیں، ارے کیسے ممکن ہے کہ بابا مجھے سفر پہ اکیلا چھوڑ دے، لیکن حسین نے کہا بیٹی تیرا نام فاطمہ ہے، ارے میں نہیں چاہتا تیرے پشتے گردن رسی باندھ دی جائے، میں نہیں چاہتا تجھے کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ بیویوں کو تیار کیا گیا، تیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ راوی کہتا ہے حجرے سے ایک بیوی نکلتی تھی، اس کے ساتھ ایک نوجوان نکلتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ کہا یہ بیوی حسن کی بیوہ ہے، یہ نوجوان حسن کا یتیم بیٹا قاسم ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ایک اور بیوی نکلی، اس کے ساتھ ایک اور نوجوان تھا۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ کہا یہ بیوی علی اکبر کی ماں ہے، یہ نوجوان حسین کا جوان بیٹا علی اکبر ہے۔ پھر ایک اور بیوی نکلی، اس کے ساتھ ایک اور نوجوان نکلا۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ بیوی علی کی بیٹی ام کلثوم ہے، اس کے ساتھ جو نوجوان ہے وہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اب تک ایک ایک بیوی نکل رہی تھی، ایک ایک نوجوان اس بیوی کو سوار کرا رہا تھا، لیکن اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا، ایک بیوی حجرے سے باہر نکلی، بنی ہاشم کے سارے نوجوان کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ علی کا بیٹا حسین بھی اس کے استقبال میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ بیوی علی کی بیٹی زینب ہے، جس کے استقبال میں بنی ہاشم کے نوجوان کھڑے ہیں۔ ارے میں کہوں گا بیوی آج 18
سوار ہو رہی ہے. ارے کل 11 محرم آئے گی, ایک مرتبہ زینب مقتل کی جانب دیکھے گی. علی اکبر آؤ زینب کو سوار کرو, قاسم آؤ زینب کو سوار. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.